وہ زکات ٹیکس کی شکل اختیار کر لے گی۔ نبی کی محبت دل میں ہے تو تمہارا حج قبول ہوگا، ورنہ وہ حج عام سفر میں تبدیل ہو جائے گا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ یہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے ہیں۔ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ میں اپنی بات آگے بڑھانے سے پہلے یہ بات کہوں گا کہ 1985 میں دہلی میں ایک واقعہ ہوا تھا۔ اخبارات گواہ ہیں، آج بھی لائبریریز میں اخبارات ہیں، اور ان اخبارات میں یہ آیا تھا کہ ایک گستاخ رسول جو غیر مسلم تھا، جس نے کتاب لکھی، اور وہ کتاب دہلی شہر کے تمام بک اسٹالز پہ آ چکے تھے، اور اس گستاخ رسول کی کتاب کا ٹائٹل پیج بھی اگر میں زبان پہ لے لوں تو خدا کی قسم میرا یہ ایمان کہتا ہے میں خارج اسلام ہو جاؤں گا، اس لیے میں ٹائٹل پیج نہیں کہنا چاہتا۔ ٹائٹل پیج ایسا تھا کہ جیسے ہی یہ کتابیں مجھے سال پر آئیں تو تہلکہ مچ گیا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے سڑکوں پر نکل گیا، احتجاج بلند ہوا، شدید احتجاج ہوا، پولیس نے فائرنگ بھی کر دی۔ اس وقت کچھ لوگ شہید بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئے، گرفتار بھی ہوئے، لیکن اس کے بعد ایک خان صاحب پٹھان نے یہ فیصلہ کر دیا کہ آج مجھے اس گستاخ کا گلا کاٹنا ہے، اور دوسرے ہی دن خان صاحب نے رات بھر نہیں سویا تھا، بے چین بے قرار، صبح کب ہوگی اور میں اس گستاخ کے گھر کب پہنچوں گا۔ انہوں نے اس خان صاحب نے ایک بڑی تلوار اپنی پیٹھ میں چھپا کر رکھی، اور اس گستاخ کا گھر کا پتہ معلوم کر لیا، اور گھر پر پہنچا، دستک دیا۔ غور کیجئے نوجوانوں، غور کیجئے، جب تک تم میں شہادت کی تمنا نہیں ہے تم غلام رسول نہیں ہو سکتے۔ شہادت کا تمنا ہے تو آپ غلام رسول۔ تو ان خان صاحب نے گستاخ رسول کے گھر پر پہنچا، دستک دی، اور وہ باہر نکلا اور کہا کون ہے؟ تو خان صاحب نے کہا تیری موت ہوں، اور تیرا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتلاتے ہوئے تھرلانے لگا، تو اس کے بال پکڑ کر باہر پھینک کر لایا اور نیچے ڈال کر سینے پر بیٹھ گیا خان صاحب، اور کہا میرے آقا کی شان میں تو کتاب لکھتا ہے، تو گستاخی کرتا ہے، ارے پھر ہم کس مرض کی دوا ہے زندہ ہو کر۔ یہ کہہ کر اس کا گلا کاٹ دیا اپنی تلوار سے، سر اور تن سے جدا کر دیا، اور اس کے بعد خان صاحب کا غصہ کم نہیں ہوا، اتنے وار کیے، وہ اس کے سینے پر چھنی کر دیا، اور پولیس آئی، گرفتار کیا۔ پولیس نے جج کے سامنے پیش کیا تو خان صاحب کی طرف سے ایک وکیل کھڑا کیا گیا، اور وہ وکیل نے کہا خان صاحب بہت بہت مبارک، کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، باعزت بری ہو جائیں گے۔ تو خان صاحب نے کہا ارے مردود، ارے میں تو میرے خدا سے، میرے آقا سے ملنے کے لیے بے چین ہوں،
تو کہتا ہے کہ باعزت بری ہو جاؤں گا. مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے, مجھے ایسی زندگی کی تمنا نہیں ہے. اور کوئی گواہ نہیں تھا. جج نے کہا کوئی گواہ نہیں ہے اور اس کو باعزت بری کر دوں گا. یہ سننا ہی تھا. تو وہ خان صاحب نے کہا جج صاحب میں اپنے جرم کا اقبال کرتا ہوں, اقبال جرم کرتا ہوں. میں نے اس کا گلا کاٹا ہے, گواہ ہو یا نہ ہو مجھے سزائے موت چاہیے. یہ پہلا واقعہ تھا بغیر گواہ کے جج نے سزائے موت دی اور وہ ہنستے ہنستے جو پھانسی کا پھندا گلے میں ڈال کر کہا میں عشق رسول میں ڈوبی ہوئی زندگی گزار کر جا رہا ہوں. اے مسلمانوں, تمہیں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں عشق رسول ہے تو وہاں شہادت کی موت کی تمنا کرو اور کسی سے کمپرومائز مت کرو. تو ایک واقعہ مجھے یاد آیا, میں نے آپ کے سامنے سنایا. صرف اتنا ہے کہ سمندروں کو سیاہی میں تبدیل کر دیا جائے اور تمام کائنات کے درختوں کو اگر قلم میں تبدیل کر دیا جائے اور تمام کائنات کے زمینوں کو اگر اوراق میں تبدیل کر دیا جائے اور کسی ایک مفتی یا عالم کو یہ کہے کہ آپ میرے آقا کی سیرت کے ایک گوشے کو لکھو, خدا کی قسم وہ سمندر کی سیاہی بھی ختم ہو جائے گی, وہ قلم بھی ختم ہو جائیں گے, وہ اوراق بھی ختم ہو جائیں گے, لیکن کوئی ہرگز دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے آقا کی سیرت کے ایک گوشے کی تکمیل کی ہو. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کو پہاڑوں کی چٹانوں پر نازل فرماتے تو چٹانیں ریزہ ریزہ ہو جاتی. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کو سمندر کے لہروں پر نازل فرماتے تو سمندر خشک ہو جاتا. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ درختوں پر قرآن کو نازل فرماتے خدا کی قسم وہ درخت جل کر خاکستر ہو جاتے. اگر اللہ قرآن کو سبزے پر نازل فرماتا تو حیات سبزہ اپنا شکل ختم کر دیتا. اگر اللہ قرآن کو چاند پر نازل فرماتے تو حیات چاند اپنی روشنی کھو دیتا. تو اللہ نے سب سے پہلے قرآن والوں کو اس کائنات میں بھیجا, اس کے بعد آپ کے سینے اندر پر قرآن پاک نازل فرمایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. عزیزان ملت اسلامیہ, عزیزان ملت اسلامیہ, اے شمع محمدی کے پروانوں, کہ دین اور اسلام ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھ کر نہیں پھیلا اور بڑے بڑے مرغ اور مسلم کے دعوتیں کھا کر نہیں بڑھا. اسلام اگر پھیلا تو میرے آقا کے دندان مبارک شہید ہوئے, میرے آقا کے جسم مبارک خون سے لہو لہان ہوا, میرے آقا کے جسم مبارک سے خون بہ رہا تھا طائف کے میدان میں, اور اسلام ایسے ہی نہیں پھیلا. میرے آقا نے پیٹ پر 3 پتھر باندھا تھا, قربانیاں دی, جد و جہد کیا, اس کے بعد جا کر اسلام پھیلا. ورنہ اسلام ایسے نہیں پھیلتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے واقعات ہمارے سامنے ہیں. تاریخ اسلام گواہ ہے کہ اسلام کی جو ہے مولانا جو ہے محمد کریم الدین شاہ غوثی صاحب جو صدر مرکزی اہل سنت والجماعت ہیں, یہاں پر تشریف فرما ہیں, یہ آپ کے سامنے کہیں گے دین اور اسلام کی 66 جنگیں ہوئی. 66 جنگوں میں 37 جنگوں میں
میرے آقا نے مولائے کائنات شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ کو جو ہے چیف کمانڈر کی حیثیت سے ان جنگوں کا سپہ سالار بنا کر بھیجا، اور 30 جنگوں میں میرے آقا خود بنفس نفیس شریک رہے۔ آپ غور کیجئے کہ جنگ بدر گزشتہ ماہ رمضان میں 17 رمضان کو ہوئی۔ جنگ بدر کا کیا معرکہ ہے؟ غزوہ بدر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 صحابہ اکرام کے ساتھ میدان بدر میں ہیں، رات بھر گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے روتے ہوئے میرے آقا گڑ گڑا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں پروردگار اگر یہ ختم ہو جائیں گے تو قرۂ عرش پر دین اور اسلام کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا، انہیں ان کی حفاظت فرما۔ میرے آقا نے 16 رمضان کو جو ہے ایک لکڑی سے نشاندہی کر رہے ہیں، کل جو میدان جنگ ہوگا یہاں پر جو ابو جہل گرے گا، یہاں پر شیبہ گرے گا، یہاں پر ادبا گرے گا، مختلف جو ہے نشاندہیاں ہوئی۔ آقا دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، 18,000 عالمین کے لیے میرے آقا رحمت بن کر اس کائنات میں آئے۔ 18,000 عالمین میں کیا ہو رہا ہے میرے آقا کو معلوم ہے، کل کیا ہوگا وہ بھی معلوم ہے، لیکن اپنی دعا اور گڑ گڑانا اللہ کے سامنے جاری ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور قریب سے دیکھتے ہیں، کچھ بات کرنا چاہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن آپ نے دیکھا اندھیری رات ہے اور میرے آقا جانماز پر سجدے میں ہیں اور ایک بچے